میں پوچھتا ہوں کہ مدرسے والوں نے کس کس کو مارا، لیکن لوگ ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ البتہ مدرسے والے مارنے والے نظر نہیں آتے، البتہ مدرسوں سے فارغ ہونے والے مردوں کو زندہ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو کسی مدرسے کے فارغ ہیں۔ غریب نواز، اللہ اکبر، اگر آپ نے جو ہے انا ساگر کو اپنے کاسے میں سمیٹا ہے اور انہوں نے یہاں پر مرتے ہوئے کو زندگی عطا کی ہے تو وہ بھی تو کسی مدرسے کے فارغ ہے۔ جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے، جسے دنیا صابر کلیر کہتی ہے، وہ بھی تو کسی مدرسے کا فارغ ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو زندہ کیا ہے، وہ محی الدین بھی تو کسی مدرسے کا فارغ ہے۔ تو یاد رکھیں، مدارس سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، کہ علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے، اور دین کو جو ستون مل رہا ہے وہ علم کی وجہ سے، دین کو جو حیات نو مل رہی ہے وہ علم کی وجہ سے۔ اور علم کہاں سے ہے؟ علم مدارس کے ذریعے سے ہے، علم دارالعلوم کے ذریعے سے ہے۔ یاد رکھنا، ہر مدرسہ قیمتی ہے، ہر دارالعلوم قیمتی ہے، لیکن خاص طور پر جو مدارس لڑکیوں کے لیے قائم ہوتے ہیں، جو خواتین اسلام کے لیے قائم ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ اگر پڑھا ہوا مرد ہوگا تو مذہب چوکٹ تک رہے گا، اگر پڑھا ہوا باپ رہے گا تو مذہب جو ہے اور دین جو ہے وہ دروازے تک رہے گا، اور اگر ماں پڑھی ہوئی ہوگی تو پھر دین نسلوں کے اندر منتقل ہوگا۔ اس لیے کہ ماں بچے کو جتنا وقت دیتی ہے اتنا وقت باپ نہیں دے پاتا۔ اور یاد رکھنا، ہمارے یہاں پہلا مدرسہ جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ حضور نے ماں کی گود میں علم کی بات کی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔